بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت افغانستان کے دارالحکومت کابل پر دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ جہاں پورے افغانستان سے امن و امان کی خبریں آ رہی ہیں، وہیں کابل ایئرپورٹ پہ حالات بہت کشیدہ ہیں اور مغربی ممالک کے لیے اپنے شہریوں اور اتحادی افغانیوں کو نکالنے کا معاملہ در سر بنا ہوا ہے۔ پاکستان اس حوالے سے تاریخی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ جو امریکی انخلا کی تاریخ قریب آ رہی ہے، پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ مغربی ممالک سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لائن تک تمام لوگوں کو نکالنا شاید اب ممکن نہیں۔ اس حوالے سے واشنگٹن پوسٹ نے ایک اہم خبر بریک کی ہے، جس کے مطابق طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر سے CIA کے ڈائریکٹر ولیم جے برنز کی کابل میں ملاقات ہوئی، اور کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد یہ پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ ہے، اور اس ملاقات کی زیادہ تر باتیں کابل ایئرپورٹ اور انخلا کے ارد گرد گھومتی رہیں۔ اس سے پہلے طالبان کی جانب سے امریکہ کو وارننگ دی گئی تھی کہ 31 اگست ڈیڈ لائن نہیں ہے، ریڈ لائن ہے۔ اسی حوالے سے برطانیہ، فرانس اور جرمنی بھی امریکہ پہ زور لگا چکے ہیں کہ کابل سے انخلا کی 31 اگست کی ڈیڈ لائن میں توسیع کروائے۔ اس پہ صدر جو بائیڈن نے 31 اگست کی ڈیڈ لائن میں توسیع کو مسترد نہیں کیا، تاہم انہیں امید ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس حوالے سے G7 ممالک کی میٹنگ بھی منگل کے روز ہونے جا رہی ہے۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں، خود مغربی میڈیا کہہ رہا ہے کہ سویڈن کے بعد یہ افغانستان ہی ہے جہاں پچھلے 15 دنوں میں کرائم ریٹ صفر رہا، اور یہ طالبان کی بالادستی کا نفسیاتی اثر تھا جس نے جرائم کے علاوہ انارکی اور شورش کی لہروں کو روک دیا۔ اور یہی بات آج ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی دہرائی کہ ابھی تک ایک بھی بدامنی کا واقعہ نہیں ہوا۔ میری نظر میں افغانستان میں مغرب کا آزادی اور نجات کا پروجیکٹ اس باعث ناکامی دوچار ہوا کہ افغانستان میں کوئی تھا ہی نہیں جس سے افغانیوں کو نجات دلائی جاتی ہے۔ اگر افغانوں کو کسی چیز سے نجات دلانا ہے تو وہ ہے غربت، افلاس، ناخواندگی، ان کی زنجیریں۔ جو خبریں مغرب سے آ رہی ہیں، اس سے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ امریکی اور اتحادی افغانستان چھوڑنے سے پہلے یہاں افغانوں کے مابین ایسی سول وار کی منصوبہ بندی کر چکے تھے جس کے شعلے پڑوسی ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ مگر امریکیوں کے انہی عزائم کو بھانپ کر جہاں پڑوسی ممالک نے اپنا کردار ادا کیا، وہیں افغان قیادت نے بھی تشدد کی آگ بھڑکانے سے گریز کر کے خانہ جنگی کی کالی کٹاؤں کو ٹالنے کا فرض خوب نبھایا۔ دوسرا، موجودہ صورتحال میں نشانیاں واضح ہیں کہ اب افغانستان میں چائنا اور رشیا کا اثر بڑھ جائے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دونوں ملکوں کا امریکہ سے مقابلہ ہے۔ جہاں چائنا نے افغانستان میں کاپر نکالنے کا بڑا ٹھیکہ حاصل کیا ہے، تو ساتھ ہی چائنا یورپ اور ایشیا کو ملانے کے لیے BRI کو افغانستان میں لے کے آنا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں یہ افغانوں کے لیے بہترین امید ہے۔ پھر فارن پالیسی میگزین نے طالبان کے قریبی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ شورا کونسل میں 3 اہم طالبان رہنما ملا غنی برادر، تحریک طالبان کے بانی ملا عمر کے صاحبزادے مولوی یعقوب اور حقانی نیٹ ورک کے خلیل حقانی شامل ہوں گے، جبکہ سابقہ حکمران جماعتیں جن میں امریکہ کے اتحادی بھی شامل ہیں اس 12 رکنی شورا میں شامل ہوں گے۔ طالبان سابقہ ارکان کو اپنی پسند کی وزارتیں پیش کریں گے، کیونکہ وہ ایسی انتظامیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو عالمی برادری کے لیے قابل قبول ہو۔ پھر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ شیخ الحدیث ہیبت اللہ زندہ ہیں، ہیبت اللہ ہمارے امیر المومنین ہیں، اور افغانستان کے آنے والے نظام کا ہیبت اللہ بھی حصہ ہوں گے۔ اور پھر نظام کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ امن شریعت کے قانون میں موجود سزاؤں کے نفاذ سے ہی آ سکتا ہے، پر یہ انہوں نے واضح کیا کہ اس بار کسی کو سزا دینے سے پہلے اس حوالے سے بھرپور تحقیق کی جائے گی۔ اس وقت شمالی افغانستان کے روایتی وار لارڈ سمیت سیکولر طرز حکومت کے حامی سیاستدان بھی قومی شعور کے باعث مل کر ان داخلی بحرانوں پہ قابو پانے پہ متفق ہیں۔ مجموعی طور پہ افغانستان میں صورتحال طالبان قیادت کے کنٹرول میں، لیکن جو مسائل اشرف غنی کی حکومت چھوڑ کے گئی ہے ان پہ قابو پانے میں وقت تو لگے گا۔ اس کے لیے طالبان کا یہ دانشمندانہ رویہ قابل قدر ہے۔ اگر وادی پنجشیر کی بات کی جائے تو سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ احمد مسعود کے مزاحمتی گروپ سے مذاکرات کے لیے ایک وفد کو بھیجا تھا تاکہ مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو۔ اگر مزاحمتی گروپ جنگ چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس پہ عائد ہوگی۔ ہم ایک جامع حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن مخالف گروہ شراکت اقتدار میں اپنی اجارہ داری چاہتا ہے۔ ہم ایک دن میں پنجشیر پہ قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن اب 20 سال پہلے والی صورتحال نہیں، کیونکہ چاہتے ہیں مخالفین بھی حکومت میں ہوں۔ ایسا لگتا ہے طالبان چند مشکل سبق سیکھ چکے ہیں۔ دوسری جانب احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے بھی کہا کہ طالبان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آگے بڑھنے کا راستہ مذاکرات ہی ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ پنجشیر افغانستان کا وہ صوبہ ہے جہاں روس بھی اپنے قدم نہیں جما سکا تھا، اور طالبان بھی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے فتح نہیں کر پائے تھے۔ اس کا دفاع افغانستان کے مشہور کمانڈر احمد شاہ مسعود کر رہے تھے، اور انہوں نے شمالی اتحاد کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیا ہوا تھا جس نے افغانستان میں طالبان کے ساتھ ساتھ ایک الگ افغانستان کی حکومت کا اعلان کیا ہوا تھا، اور مغربی ممالک نہ صرف اس کو سپورٹ کر رہے تھے بلکہ تسلیم بھی کرتے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر عبداللہ احمد شاہ مسعود کے مشیر تھے، لیکن
اس دفعہ طالبان نے پہلے شمالی علاقوں پہ قبضہ کیا، اس کے بعد دیگر علاقوں پہ، اور اس وقت پنجشیر طالبان کے گھیرے میں، اور وہاں کی سپلائی لائن طالبان کے رحم و کرم پہ ہے۔ طالبان احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کو حکومت میں شراکت دار بنانا چاہتے ہیں، لیکن احمد اس بات پہ بضد ہے کہ اس کی فورسز کو ڈس آرم نہ کیا جائے اور پنجشیر پہ انہی کی فورسز کا قبضہ رہے۔ اس حوالے سے ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ 80% یقین ہے پنجشیر میں معاملات مذاکرات سے حل ہو جائیں گے، ہم صلح صفائی سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ ابھی تک طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے صوبہ پنجشیر کے 3 اضلاع پہ قبضہ کر لیا اور طالبان نے مزاحمتی فورس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی افغانستان کا مستقبل اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں امریکہ اور بھارت کو جو کاری ضرب لگی ہے، اس پر فی الحال پاکستان لطف اندوز تو ہو سکتا ہے، تاہم پاکستان کے لیے نئے چیلنجز آ چکے ہیں جن سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ پاکستان کو لاحق فوری فکر تو یہ ہے کہ TTP اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے پاکستان میں نہ آئے، تاہم اس سے بڑھ کر پاکستان کا حتمی مقصد ایک مستحکم اور خوشحال افغانستان ہونا چاہیے۔ فی الحال افغانستان میں کھربوں روپے کی سرمایہ کاری ڈوبنے اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے اڈے بند ہونے پہ بھارت میں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے حوالے سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں منفی پروپیگنڈا زوروں پہ ہے۔ کبھی ان کو افغان عورتوں کا درد زدہ محسوس ہوتا ہے، کبھی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ طالبان افغان عورتوں کو بیچ رہے ہیں، کبھی یہ افغانوں کو چرسی کہتے ہیں، کبھی یہ جہاز اغوا کر کے ایران پہنچاتے ہیں، کبھی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے 150 بھارتی کابل سے اغوا ہو گئے۔ اصل میں یہ سب مروڑ ان کو اپنی ڈوبتی انویسٹمنٹ کے لیے ہے۔ اب اس چیز کا افغانوں کو اچھا خاصا غصہ ہے، ساتھ ہی افغان میڈیا، بھارتی میڈیا کو اس کا اصل چہرہ بھی روز روز دکھا رہا ہے کہ انڈیا میں عورتوں اور اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر گلبدین حکمت یار ہو یا سہیل شاہین اس حوالے سے بھارت کو متنبہ کر چکے ہیں کہ اب ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھارت افغانستان کے بارے میں بیان بازی کی بجائے اپنے اندرونی معاملات سلجھانے پہ توجہ دے اور افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے باز رہے۔ یوں مقبوضہ کشمیر میں عوامی جدوجہد کا بدلہ افغان علاقے استعمال کر کے نہ لیا جائے۔ پھر اس حوالے سے یہ خبر بڑی اہم ہے کہ افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ نے پاکستان کی شکایت پہ 3 رکنی کمیشن قائم کیا ہے جو پاکستان دشمن عناصر خصوصاً TTP کو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے روکنے کے لیے اہم اقدامات کرے گا۔ کمیشن TTP کو فوری طور پر پاکستان میں دہشت گردی روکنے کا حکم دے چکا اور اس سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات بات چیت کے ذریعے طے کرے، اور کمیشن نے TTP کے دہشت گردوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ معافی کے بدلے ہتھیار ڈالیں اور پاکستان چلے جائیں۔ اسلامی ممالک کی تعاون تنظیم نے بھی ایک ہنگامی اجلاس میں طالبان قیادت اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ افغانستان کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ نہ بننے دیں۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان میں بھی مثبت پیش رفت آ رہی ہے اور دنیا نے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا شروع کر دی ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہونے سے پاکستان میں بھی ترقی ہوگی اور دن دگنی رات چگنی ترقی اس قوم کا مقدر انشاءاللہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمن کی بری نظروں سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔